حاصل بزنجو صاحب کا نام چیئرمین کے لیے تجویز کیا ہے اور اس پہ سب جماعتوں کی رضامندی ہے، رہبر کمیٹی کی طرف سے اتفاق رائے ہے اور سب جماعتیں باہر سے بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم اپنے ووٹوں کی تعداد میں اضافہ کریں گے۔ بڑی اچھی کامیابی اور بڑی لیڈ سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم بزنجو صاحب کو کامیاب بنائیں گے۔ آج اس ہاؤس کا بھوکا لاؤ گے، اس کی میں مبارکبادی کس کو دوں؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وائز اور میں افتخار شرازی۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک اعتماد کا معاملہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اپوزیشن اپنی طے شدہ حکمت عملی کے تحت آج متفقہ امیدوار لانے میں بھی کامیاب ہو گئی ہے۔ جی ہاں، پاکستان کی سیاست کی قداور شخصیت اور نیشنل پارٹی کے سربراہ میر حاصل بزنجو صاحب کو متفقہ طور پہ اپوزیشن کا امیدوار نامزد کر دیا گیا ہے اور رہبر کمیٹی نے آج اس کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی اور کہا یہ گیا ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتوں نے متفقہ طور پہ انہیں اپنا کینڈیڈیٹ نامزد کیا ہے، جو ان کا نام سامنے آ چکا ہے۔ اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو گزشتہ رات بلاول بھٹو زرداری صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا تھا اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے تفصیلی مشاورت کے بعد جو اڈیالہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر موجود ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان سے بھی رائے لی گئی اور انہوں نے ہی بنیادی طور پہ میر حاصل بزنجو صاحب کو ان کا نام تجویز کیا ہے، اگرچہ نون لیگ میں خود کچھ افراد کی یہ رائے تھی کہ راجہ ظفر الحق صاحب کو اس عہدے کے لیے نامزد کیا جائے۔ اس حوالے سے نون لیگ پہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ ایک اکثریتی جماعت پارٹی جو سینٹ کے اندر موجود ہے انہیں اپنا امیدوار لانا چاہیے تھا، لیکن آخری بات نواز شریف صاحب کی یقینی طور پہ لی گئی ہے اور اس کی بنیاد پہ میر حاصل بزنجو صاحب کا نام سامنے آیا ہے۔ ایک اور تنقید بھی ہو رہی تھی کہ کیونکہ صادق شنجرانی صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے، لیکن اور جو اگلا چیئرمین آنا چاہیے وہ بھی اسی صوبے سے آنا چاہیے، یوں میر حاصل بزنجو صاحب کی نامزدگی کے بعد کم از کم یہ تنقید دم توڑ گئی ہے۔ تو اب صادق شنجرانی صاحب جن کے خلاف 2 روز پہلے ہی ایک قرارداد جمع ہو چکی ہے، تحریک جمع ہو چکی ہے جس کے اوپر 44 اپوزیشن کے ارکان نے دستخط کیے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کے اندر صادق شنجرانی صاحب کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ بہتر یہ ہوگا کہ وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں اور یہ پروسیس آگے نہ ہی بڑھے تو بہتر ہے، لیکن دیکھا یہ گیا کہ خود شنجرانی صاحب نے بھی اعلان کیا کہ وہ ڈٹے رہیں گے، اپنے عہدے پہ رہیں گے، اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف اور ان کے جو دیگر اتحادی ہیں انہوں نے بھی اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ صادق شنجرانی صاحب کو اس صورتحال سے نکالنے میں ان کی مدد کریں گے۔ تو ناظرین، ایسے میں کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جس وقت سیاسی تناؤ ہے وہ اپنے عروج پہ ہے، ایسے میں چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کیا رنگ لائے گی اور کیا اس سے معاملات حل کرنے میں کوئی مدد ملے گی یا سیاسی صورتحال اور زیادہ گھمبیر ہو جائے گی، ساری صورتحال پہ بات کریں گے۔ اور آج کے دن ہمارے ساتھ جو نئے چیئرمین آنے جا رہے ہیں، جو ان کو نامزد کیا گیا ہے، بڑی شخصیت ہے، نیشنل پارٹی کے سربراہ میر حاصل بزنجو صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، اور سب سے پہلا میرا سوال سر آپ سے یہی ہوگا کہ اگرچہ یہ امید کی جا رہی تھی کہ نون لیگ کے جو 30-31 ارکان کے ساتھ اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے سینٹ کی، ان کی طرف سے کوئی کینڈیڈیٹ آئے گا، لیکن آل آف اے سڈن نواز شریف صاحب کی طرف سے آپ کا نام سامنے آنا کتنا بڑا سرپرائز ہے آپ کے لیے سر؟ سر میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے اپوزیشن کے تمام پارٹیوں کا مجھ پہ اعتماد میں سمجھتا ہوں کہ خود ایک بہت بڑی بات ہے۔ دوسری بات، جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، میں یقیناً میاں محمد نواز شریف کا، شہباز شریف کا اس بات پہ انتہائی ممنون ہوں، انتہائی مشکور ہوں کہ ان کی پارٹی اکثریت میں ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا، اور اس کے ساتھ یقیناً آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، اسفندیار ولی، یہ تمام لوگ، محمود خان اچکزی صاحب، شیرپاؤ صاحب، ان تمام لوگوں نے، ان کی پارٹیوں نے، ان کے پارٹی کے ورکروں نے میرے اوپر جو اعتماد کا اظہار کیا ہے، میں اس کا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان سب کا شکریہ ادا کروں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ میری اتفاق سے
کہ نواز شریف صاحب جیل میں تھے، ہم اسے مل نہیں سکے. اس سے پہلے 3-4 مہینے 5 مہینے سے میں بیمار تھا، میں اس سے اس وقت بھی نہیں ملا. اب یقین کریں کہ مجھے 6 مہینے ہوئے میں نے نواز شریف سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے. مگر اس وقت اس طرح مجھے نامنیٹ کرنا، ان تمام پارٹیوں نے نامنیٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے سیاسی ورکر کے لیے اس سے بڑی عزت اور احترام اور فخر اور خوشی جو ہے وہ ہو نہیں سکتی. اب انتخاب میں مقابلہ ہوتا ہے، آدمی ہارتا ہے یا جیتتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اعتماد ان حالات میں مجھ پہ ہوئی ہے، مجھے یقیناً اتنی خوشی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. صحیح، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑی اعزاز کی بات ہے. لیکن اس وقت جو سیاسی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، یہ جو تناؤ ہے حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان، وہ لگتا تھا کہ اپنے عروج پہ ہے. آپ نے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا حصہ رہے ہیں، بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں. اس وقت جو ماحول ایوان کا آپ کو لگتا ہے کہ اس تبدیلی کے بعد اس کے اندر کوئی بہتری آئے گی یا پھر یہ کہیں اور زیادہ تناؤ اور زیادہ شدید ہو جائے گا؟ دیکھیں، وہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب انتخابات مکمل ہو جائیں گے. اگر میں منتخب ہو گیا تو میں اس بات کی یقین دلاتا ہوں کہ میں جو ہے ابو دا پارٹی، نہ حزب اختلاف نہ حزب اقتدار، میں جو ایک ذمہ داری بنتی ہے چیئرمین سینٹ کی، میں مکمل طور پہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا. اور میں کوشش کروں گا کہ یہ جو ٹیمپریچر بہت زیادہ اوپر گیا ہے اس کو نیچے لانے کی کوشش کریں گے، چیزوں کو نارمل کرنے کی کوشش کریں گے. ویسے بھی میری ذاتی حوالے سے چاہے اپوزیشن رہی ہے یا ٹریجری بینچز رہی ہیں، میں بیلنس آدمی رہا ہوں. تمام لوگوں نے ہر وقت میرے اوپر جو ہے ٹرسٹ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم چیزیں بہتر کریں. ہم ضرور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ آپ بڑے بیلنس شخصیت، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ آپ کے حوالے سے یہی کہا جاتا ہے. لیکن صادق شنجرانی صاحب نے بھی پچھلے عرصے میں جو جس طرح ایوان کو چلایا ہے، خود نون لیگ کے لوگ، پیپلز پارٹی کے لوگ بڑے معترف ہے کہ انہوں نے بڑے بیلنس وے میں لے کے چلایا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ہٹانے کی ضرورت تھی؟ اور کیا یہ وجہ بن رہی ہے کہ کیونکہ ان کا ایوان کے اندر رویہ اپوزیشن کے ساتھ بہتر نہیں تھا، تبھی ان کو ہٹایا جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہٹانے میں اگر آپ یہ کہیں کہ جی صادق سنجرانی کا کنڈکٹ کا مسئلہ تھا یا دوسرا مسئلہ تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی. صادق سنجرانی سے جہاں تک میرا تعلق ہے، میرے لیے آج بھی وہ بھائی ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں، میرا چھوٹا بھائی ہے. دس واز اے پولیٹیکل ڈیسیژن. یہ اس وقت جو ہے اپوزیشن کا اور حکومت کا درمیان جو چیزیں جا رہی تھی، یہ ان کا آف شوٹ ہے، ان کا رزلٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ڈیسیژن تھا. اس کو ہم پولیٹیکل ڈیسیژن کہتے ہیں. اس میں صادق سنجرانی صاحب کا اچھا برا ہونا انڈر کنسیڈریشن ہی نہیں تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن یہ سمجھتی تھی کہ ایک سافٹ ٹارگٹ ہے جہاں اپوزیشن کو حکومت کے مقابلے میں ایک کامیابی مل سکتی ہے. وہ بنیادی طور پہ چیئرمین سینٹ کی تبدیلی تھی. میرے خیال میں یہ اس کی زیادہ ریزن بن سکتی ہے بجائے کہ اس کے کنڈکٹ کو ہم لے لیں. لیکن آپ نے کہا کہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جس سے پہلے سنجرانی صاحب کو لے آنے کا پولیٹیکل ڈیسیژن تھا، اس کے پیچھے کیا ڈرائیونگ فورس تھی کہ اس وقت پیپلز پارٹی اس کے باوجود کہ نون لیگ کہتی رہی کہ رضا ربانی صاحب کو یا کسی اور کینڈیڈیٹ کو لایا جاتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی وہ کیا مجبوریاں تھیں آپ کے خیال میں کہ اس وقت وہ سیاسی فیصلہ لیا گیا جس کے نتیجے میں سنجرانی صاحب بطور چیئرمین سینٹ منتخب ہوئے؟ دیکھیں، اس وقت بلکہ رضا میرے بھائی ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، اور سب سے زیادہ اگر رضا کے لیے کسی نے محنت کی ہے، خواری کی ہے، لابینگ کی ہے، وہ میں نے ہی کی ہے. اور ہم نے کوشش کیا تھا کہ رضا کو لائیں، کیونکہ وہ کوالیفائی کرتا تھا اس پوسٹ کے لیے. جس طرح رضا نے چلایا ہے، نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور اس طرح اس کو چلا پائے گا بشمول میرے. مگر یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی نے وہ کیوں کیا، کن حالات میں کیا، اس کا جواب تو آپ کو پیپلز پارٹی ہی دے سکتا ہے. مگر ہم کہتے ہیں کہ جب بھی اپوزیشن متحد ہوگی، اس حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی. اگر ہم اسپیکر کے الیکشن میں اور پریزیڈنٹ کے الیکشن میں بھی متحد ہوتے تو شاید رزلٹ مختلف آتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جب اپوزیشن متحد ہو گئی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. لیکن بجنجو صاحب، آپ کی تقریر سب کو یاد ہے کہ جب آپ نے کہا تھا کہ آج کے دن اس ایوان کا منہ کالا ہوا ہے تو میں کس کو مبارکباد دوں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا آج بھی اس سٹیٹمنٹ پہ آپ قائم ہیں؟ اور پھر اتنے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں تو کم از کم آپ کو اتنا تو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ایوان کو اس وقت منہ کالا کیا گیا تھا، اس کے پاس محرکات اس کے پیچھے کیا تھے؟
دیکھیں جہاں تک اس وقت کی سچویشن تھی ہمارے ریزرویشن تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ وہاں رضا جیسے آدمی کو آنا چاہیے. وہاں پہ اس وقت ایک تسلسل شروع ہوا تھا. پہلے بلوچستان حکومت کو گرایا گیا, بلوچستان حکومت میں معاملات گڑبڑ ہوئے, پھر سینٹ میں ہوئے. ظاہر ہے کہ وہ ہم لوگوں کا ایک پولیٹیکل ریئیکشن تھا اور میں اس بات پہ آج بھی کڑا ہوں کہ وہ جو باتیں ہم نے کی تھیں وہ اگر اس وقت اس پہ عمل درآمد ہوتا تو شاید آج یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد سینیٹر حاصل بزنجو کے جو چیئرمین سینٹ کے لیے اس وقت اپوزیشن کے متفقہ امیدوار نامزد ہو چکے ہیں, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بزنجو صاحب, اس سے پہلے کہ میں نمبر گیمز کی بات کروں ایک ضمنی سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, پیپلز پارٹی کو اپنے سابقہ فیصلے پہ کوئی پچھتاوا بھی ہے؟ کیونکہ کنسلٹیشن جب ہوئی ہوگی تو یقینی طور پہ یہ باتیں بھی زیر بحث آئی ہوں گی. تو آپ کا خیال ہے جو پچھلا فیصلہ تھا اس پہ آپ تھوڑی سی نادم ہے پیپلز پارٹی؟ دیکھیں جی, میں اسی لیے اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا کیونکہ پیپلز پارٹی, آئی ایم تھینکس ٹو پیپلز پارٹی لیڈرشپ, مجھ سے نہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ڈسکس کیا ہے نہ انہوں نے مجھ سے بات کی ہے. ہم نے ایک چھوٹی سی شاید ریکویسٹ ہم دوستوں نے آصف علی زرداری سے کی تھی. نہ آصف علی زرداری نے نہ بلاول صاحب نے مجھ سے اس معاملے پہ وہ کوئی ڈسکشن کیا ہے, نہ مجھ سے بات کی ہے. انہوں نے جس طرح مجھے نومینیٹ کیا ہے میں صرف ان کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں کیونکہ میری ان کے درمیان کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے اس دوران, بلکہ یہ کہیں کہ انہوں نے مجھے خود نومینیٹ کیا ہے. میں نے آپ سے ایک عرض کروں کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی عہدہ مانگا نہیں ہے اور کوئی ایسی ذمہ داری جو مجھے ادا کرنی ہے مجھے دی گئی ہے میں نے اس سے انکار نہیں کیا ہے. میں ان کا اسی لیے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کو میرے ساتھ ڈسکس بھی نہیں کیا ہے. صحیح. اور اس بات میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے کہ انیشلی آپ نے میاں نواز صاحب کو میسج کیا تھا کہ آپ اس عہدے کے لیے کانٹیسٹ نہیں کرنا چاہ رہے, کچھ خبریں ایسی آئی تھی, میرے خیال میں وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ درست خبریں نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں نے پہلی دفعہ جب میاں صاحب نے مجھے کہا تو میں نے کہا کہ نہیں, رضا ربانی کو ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جب بات ہوئی تو پھر راجہ ظفر الحق کے لیے میں نے میاں صاحب کو کہا وہ میرے سینئر ہیں, میرے کلیگ ہیں, اسی کو ہونا چاہیے. اس دفعہ تو مجھ سے کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے. آئی ایم تھینکس ٹو میاں محمد نواز شریف کہ مجھ سے مجھے کسی نے یہ نہیں پوچھا ہے کہ آپ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. کسی نے مجھ سے یہ بات نہیں کی. یہ پوری جو گروپ ہے ان میں سے کسی نے مجھ سے یہ بات نہیں پوچھی کہ آپ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. ان نے مجھ پہ یقینی طور پہ سرپرائز ہے سر آپ کے لیے. بڑا سرپرائز ہے, بہت بڑا سرپرائز ہے. اچھا بزنجو صاحب, اگر ہم نمبر گیمز کی بات کریں تو آن پیپر تو لگتا ہے کہ 67 جو ارکان ہیں وہ اپوزیشن کے پاس ہیں اور کوئی 36 ہیں جو حکومتی ہیں. لیکن سینیٹر فیصل جاوید صاحب جو پی ٹی آئی سے تعلق ہے وہ کہتے پھر رہے ہیں کیونکہ 13 ارکان تو نون لیگ کے ایسے ہیں جن کی حیثیت بھی اس وقت آزاد ہے. گویا کہ اگر کوئی فلور کراسنگ یا کوئی پارٹی قیادت سے ہٹ کے اگر وہ رائے کا اظہار کرتے تو میرے خیال میں ان پہ وہ ڈیفیکشن لا بھی لاگو نہیں ہوگا. تو ان کا خیال یہ ہے کہ کم از کم 13 ارکان تو کسی اور طرف ووٹ ڈالیں گے. تو سر اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کتنی امبیرسنگ ہوگی یہ اپوزیشن کے لیے؟ دیکھیں تو پہلے تو فیصل بھائی کو یہ ذرا بتا دیں کہ یہ ووٹ جو ہے یہ سیکرٹ ووٹ ہے, اس پہ کوئی ڈیفیکشن کلا لگتی نہیں ہے. صحیح. کیونکہ سیکرٹ ووٹ میں کسی کو کیا پتہ ہے کس نے ووٹ دیا ہے کس نے نہیں دیا ہے, اسی لیے وہ کبھی پروو نہیں کیا جا سکتا ہے, اسی لیے اس پہ ڈیفیکشن کلاز لگتی ہی نہیں ہے. جہاں تک مسلم لیگ کے جن آزاد امیدواروں کا بات ہے ان تو غریبوں کو ٹکٹ کو خود الیکشن کمیشن نے روک دیا, ان کو ٹکٹ لینے نہیں دیا تو مجبوراً نون کو وہ آزاد کرنے پڑے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے نون کے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں. وہ اس طرح کہنا کہ جی یہ ہم ہارس ٹریڈنگ کریں گے, ہم لوگوں کو خریدیں گے, ہم لوگوں کو ڈرائیں گے, میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس حد تک معاملہ چلا گیا, لوگوں کو ڈرایا گیا, لوگوں کو دھمکایا گیا, لوگوں کو پیسے دے کے مجھے ہرایا گیا, تو میں تو پھر اور زیادہ سمجھتا ہوں پھر میں جیت چکا ہوں.
میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل سے ہم سیاسی ورکروں کو تو اس سے جلا ملتی ہے، قوت ملتی ہے. اگر وہ یہ کریں گے تو یہ ان کی شکست ہوگی، یہ ہماری جیت ہے. اور آپ جو جس طرح حکومت کے بڑے بھرپور اعتماد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دفاع کریں گے، سنجرانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سیٹ پہ بیٹھے رہیں گے، جانے والے نہیں ہیں، تو آپ کو کوئی خدشہ ہے کیونکہ اس طرح کے بھی ٹیکٹس یوز ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ سر مجھے ابھی تک تو کوئی خدشہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی پارٹی کو، کسی حکومت کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ سینٹ الیکشن میں اگر ہم ہارس ٹریڈنگ کر لیتے ہیں، یہاں پہ ہم بلیک میلنگ کر لیتے ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر تو سارے ادارے تباہ ہو جائیں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر ذی شعور آدمی ہے، کوئی ہوش حواس والا آدمی ہے، وہ اس عمل میں جائے گا. وہ بھی سینٹ کے جیسے مقدس ادارے میں، اپر ہاؤس جسے آپ کہتے ہیں، جسے ہاؤس آف فیڈریشن کہتے ہیں، اگر وہاں دوست دھمکی لالچ آتی ہے تو پھر سارے اداروں کا وقار تباہ ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی جماعت یہ کرے گا. اگر وہ کرے گا تو وہ اس ادارے کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ دشمنی کرے گا. تو بزنجو صاحب اس وقت حکومت کی طرف سے تو بار بار اس دعوے کا اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ 13 ارکان اپوزیشن کے ہیں کہ جن کے ان کے ساتھ رابطے بھی ہیں اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور سنجرانی صاحب کے الیکشن کے دنوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کو جو ایک طرح سے کاؤنٹ تھا اس سے کچھ زیادہ ووٹ پڑے، تو خدشہ یہی تھا، بلکہ امکان یہ ظاہر کیا گیا کہ نون لیگ کے لوگوں نے کچھ ان کو ووٹ دیا ہے. تو اب کی بار اگرچہ خدشات آپ ان کا اظہار بھی کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں سے کوئی اوتھ ووت بھی لیے جا رہے ہیں. میں نہیں کر رہا ہوں یہ خدشے کا اظہار آپ کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا ہوں. آپ کے خیال میں سارے لوگ ڈٹرمنٹ ہیں جو 67 ہیں اپوزیشن کے سارے کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہیں اور کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں کہ ان سے کوئی اوتھ لیا جائے، کوئی یقین دہانی لی جائے کہ وہ ووٹ ڈالیں گے؟ نہیں. اگر اس بات پہ ہوئی، اگر اوتھ پہ ہوا تو میں الیکشن ہی نہیں لڑوں گا. اچھا، اور آپ کے خیال میں اوتھ نہیں لینا چاہیے؟ بس میں کمزور بنیادوں پہ، یہ قسم پہ، وعدوں پہ، قسموں پہ الیکشن لڑنا میں سمجھتا ہوں پھر مناسب ہی نہیں ہے. جب تک لوگ مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، جب میں لوگوں پر ٹرسٹ نہیں کروں گا، اس الیکشن کا فائدہ کیا ہوگا؟ بڑی اس میں کوئی شک نہیں، جو آپ کا سٹیچر ہے بڑی قابل ستائش پہ آپ نے بات کی ہے. لیکن اگین ایک اور بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ماضی میں جن کچھ اداروں پہ، کچھ مقتدر حلقوں پہ یہ الزام آتا تھا کہ شاید وہ اس طرح کے پروسیس کو انجینئر کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ ریلیونٹ اس وقت بالکل فری اینڈ فیئر پلے ہو رہا ہے اور کسی قسم کا کسی طرف سے کوئی دباؤ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ دیکھو میں تو امید یہی کر رہا ہوں، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، ضرور مقابلہ ہوتا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے توڑیں گے، شاید ہم کہیں ہم ان کے ہمیں ووٹ دے رہے ہیں. جیسے میں دعویٰ کر سکتا ہوں جی بلوچستان کے جو سینٹر ہیں وہ مجھے ووٹ دیں گے. تو یہ اور بات ہے، جب آپ مقابلہ کرتے ہیں تو دعوے ہوتے رہتے ہیں. مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس حد تک جائے گا کہ وہ توڑ پھوڑ کر لے، ہارس ٹریڈنگ کر لے. مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. اور آپ کی حمایت کرنے والے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو صادق سنجرانی صاحب کو مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہوگا کہ استعفیٰ دیں، بڑے شریف آدمی ہیں، گھر چلے جائیں. بزنجو صاحب کا مشورہ آپ اپنے دوست سنجرانی صاحب کے لیے کیا ہے سر؟ آپ کیا ان کو سجیسٹ کریں گے؟ میں اسے یہ کہوں گا کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ کے فیصلہ کرو جو تمہارے حق میں ہو. اچھا، اور اگر ان کا تو فیصلہ ایک طرح سے آ چکا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اس سیٹ پہ برقرار رہنا چاہتے ہیں اور ایز اے چیئرمین سینیٹ ہی کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کا دل کا فیصلہ تو یہ ہے پھر سر؟ تو اس کا دل کا فیصلہ ہے، اس کو میں بدل نہیں سکتا. میں پھر الیکشن ہوگا، وہ بھی جیتے میرا بھائی ہے، میں بھی جیتا اس کا بھائی ہوں. باقی دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے گا. قائمہ کمیٹیوں کے حوالے سے جو اسپیکر کی اس وقت ہمارے سامنے ایک فیصلہ آیا ہے، جن کا اعلان آیا ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو ان دنوں میں تو کمیٹیوں کے اجلاس ہو سکتے، اس سے ہٹ کے نہیں ہو سکتے. تو آپ کے خیال میں یہ ایک ٹھیک فیصلہ ہے یا کہ اس میں ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس کا آپ کو تاثر نظر آ رہا ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اپوزیشن کی نہیں ہے، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نیشنل اسمبلی کے ممبران کی ہے. کیونکہ آپ کے اتنے میٹنگز ہوتے ہیں، آپ کے ہاؤسز کا پرابلم ہوتا ہے. ہم جب کہ ہاؤس نہیں ہوتا ہے یا ہاؤس ہوتا ہے میٹنگز کرتے ہیں، ہمیں کمرے تک نہیں ملتے. کبھی ہم پپس جا رہے ہوتے ہیں، کبھی یہاں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ صرف اسی لیے کہ 3-4 آدمیوں کے پروڈکشن کے آرڈر کے لیے بچنے کے لیے
یہ صرف 4 آدمیوں کے پروڈکشن آرڈر سے بچنے کے لیے یہ ساری میٹنگیں آپ اس لیے کرا رہے ہیں اجلاس کے دوران تاکہ آپ لوگوں کو پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرنے پڑے۔ اب بار بار یہ لوگ بولتے ہیں کہ جی پروڈکشن آرڈر کیوں جاری کرتے ہیں، یہ مجرم ہے۔ دیکھیں جو مجرم ہوتا ہے وہ اسمبلی کا ممبر نہیں ہوتا ہے، جو سزا ہوتا ہے وہ اسمبلی کا ممبر نہیں ہوتا ہے، وہ اس کو نہ پروڈکشن آرڈر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر اس طرح کی جی کوئی جیل میں ہے، اس پہ الزام ہے، لہٰذا اس کو ہم اسمبلی کے اجلاس میں نہیں چھوڑیں گے، اس کے لیے پروڈکشن آرڈر نہیں دیں گے، یہ تو دنیا کی جو نارمز ہیں ڈیموکریسی کے ان کے خلاف ہے۔ آپ ان کے خلاف جا رہے ہیں، میں اور بات نہیں کر رہا ہوں، جو نارمز ہیں دنیا میں ڈیموکریسی کے ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اس کا اندازہ اسپیکر کو، ظاہر اسپیکر ہے مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان نارمز کے خلاف جا رہا ہے جو ڈیموکریسی میں یا پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ کے لیے سیٹ کیے گئے۔ اور کل پرائم منسٹر نے پھر یہ بات کی کہ اپوزیشن 3 لفظ ان کے منہ سے سننا چاہ رہی ہے، NRO۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے سر، NRO اصل میں چاہیے کسے، اور جسے چاہیے وہ اپنا نام سامنے کیوں نہیں لے آ رہا اب تک؟ دیکھیں میری بات سنیں، اگر میں آپ کو کہوں آپ نے مجھ سے معافی مانگی، صحیح، آپ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں مانگی ہے، میں اور زور سے کہتا ہوں تم نے مانگی ہے معافی مجھ سے۔ آپ کہتے ہیں بھئی میں نے آپ سے کہاں مانگی ہے، میں نے کہا نہیں آپ نے مانگی ہے۔ وزیر اعظم صاحب بادشاہ آدمی یہی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ صحیح۔ اور انفیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کے بعد آپ حکومت کے لیے کیا بڑی مشکل کھڑی کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہوگا کہ حکومت کو پریشان ہو جانا چاہیے؟ سر اگر میں منتخب ہوا، میں بالکل کسی حکومت کے حمایت میں نہ خلاف ہوں گا۔ میرا ذمہ داری ہوگا کہ میں پارٹی اور اداروں سے اوپر اپنا رول ادا کروں، میں وہی کرتا رہوں گا۔ میری ذمہ داری ہاؤس کو چلانا ہے، جو ہاؤس آف فیڈریشن ہے، میرے لیے حکومت اور اپوزیشن برابر ہوں گے۔ بہت شکریہ سینیٹر میر حاصل بزنجو صاحب تھے، بات کر رہے تھے کہ وہ بڑے میرٹ پہ اس ایوان کو چلائیں گے۔ اگر وہ بطور چیئرمین سینٹ آتے ہیں تو ان کا کام یہی ہوگا کہ ایوان کو بہتر انداز میں چلایا جائے۔ امید یہی کرتے ہیں۔ ایک بریک لے گئے اور بریک کے بعد وزیر اعظم پاکستان کا دورہ امریکہ، اس کی کیا حیثیت ہے اور اس میں کن ایشوز کے اوپر بات ہوگی، بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ میں پاکستان ایمبیسی میں ٹھہروں گا، ہوٹل میں نہ ٹھہرے، تھوڑے سے لوگ لے کے جا رہے ہیں، اور جو پہلے خرچے ہوتے تھے ٹرپس کے، ساری کوشش یہ ہے کہ اپنے خرچے کم کریں، آمدنی بڑھائیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو وائٹ ہاؤس سے دورہ امریکہ کی باضابطہ دعوت موصول ہو گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 22 جولائی کو عمران خان صاحب وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ ان کا یہ 3 روزہ دورہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑی اہم پیش رفت ہے، اور یہ ملاقات ایک ایسے موقع پہ ہو رہی ہے کہ جب افغان عمل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اس میں پاکستان کافی متحرک نظر آ رہا ہے۔ اور دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے اس کردار کی بڑی تعریف بھی کی ہے، اس کو تسلیم بھی کیا ہے۔ لیکن ماضی پہ نظر ڈالیں تو نظر آتا ہے ناظرین کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات اس میں کافی اتار چڑھاؤ نظر آیا، اور جب ٹرمپ صاحب خود اقتدار میں ہیں تو انہوں نے جو جنوبی ایشیا سے متعلق اپنی پالیسی کا اعلان کیا تو اس کے اندر بھی پاکستان کے کردار کے حوالے سے بڑے سوال اٹھائے گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد گزشتہ سال ٹرمپ صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب سے یہ بھی کہا گیا کہ افغان عمل کے حوالے سے وہ اپنا کو مدد کریں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان طالبان کو ڈائلاگ ٹیبل پہ بھی لے کے آئے۔ اس کے بعد کافی جو ایک سیشنز ہوئے اور بڑے پروڈکٹیو ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب جب جائیں گے امریکہ اور واشنگٹن میں، جب یہ ملاقات ہوگی تو اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کیا نیا رخ اختیار کرتے ہیں، اس ساری صورتحال پہ ہم بات کریں گے۔ اور میرے ساتھ موجود ہیں اقوام متحدہ میں ماضی میں پاکستان کے مستقل مندوب کے طور پہ کردار ادا کرنے والے، ذمہ داری انجام دینے والے ضمیر اکرم صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا۔ اور ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ سابق سیکرٹری خارجہ نجم الدین شیخ صاحب ہیں۔ ضمیر صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا۔
اگرچہ پہلے بڑی کنفیوژن تھی کہ یہ دورہ پرائیویٹ ہے، نجی نوعیت کا ہے یا کوئی باقاعدہ دعوت دی گئی، لیکن اب لگ رہا ہے کہ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ ایک سرکاری دورہ ہے، اس کی دعوت باقاعدہ وہاں سے وائٹ ہاؤس سے آئی ہے۔ کتنا اہم لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب اقوام عمل جیسے کہ آگے بڑھ رہا ہے، اب دونوں ملک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور یہ بڑا پروڈکٹیو قسم کا وزٹ ہوگا؟ بے شک یہ بہت ہی اہم دورہ ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا تبدیلی آئی ہے امریکہ کے رویے میں، اور وہ تبدیلی کی وجہ صدر ٹرمپ کی اپنی سوچ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کو واپس بلایا جائے، اور اس کی وجہ سے یہ ہمارے پر ان کو ہم سے یہ مدد چاہتے ہیں، جو ہم نے ان کی مدد بھی کی ہے۔ صحیح۔ یہ مذاکرات جو ہوئے ہیں طالبان کے ساتھ۔ صحیح۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ لانگ ٹرم میں کوئی اسٹریٹجک کنورجنس مجھے نہیں نظر آ رہا امریکہ اور پاکستان کے درمیان، کیونکہ اسٹریٹجک لیول پہ یا اس سطح پہ امریکہ اور چین کی جو رائیولری چل رہی ہے اس میں ہندوستان کا بڑا اہم ایک کردار ہے، ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے ہندوستان، اور اس کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ہندوستان کو ایک مخصص درجہ دیا ہوا ہے، ایک رول دیا ہوا ہے۔ صحیح۔ اور اس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ جو ہندوستان چاہتا ہے کہ وہ سارے خطے کا ایک قسم کے چودھری بن جائے، صحیح، یا اس کی ہیجمنی مانی جائے، جو پاکستان کو منظور نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے اسٹریٹجک کنورجنس امریکہ اور ہندوستان کے درمیان ان دا لانگ ٹرم۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو چین کے ساتھ دوستی ہے، صحیح، اور خاص طور پہ جو سی پیک ہے، جو BRI کا ایک حصہ ہے، جی، وہ امریکہ کا جو اوور آل اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے چین کو کنٹین کرنا، ان کو کنفرنٹ کرنا، صحیح، اس میں یہ نہیں بیٹھتا، اس ڈیزائن میں نہیں فٹ آتا، اور انفیکٹ BRI اور سی پیک کے تھرو چائنا کی کنٹینمنٹ جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو جاتی ہے امریکہ۔ سو یہ لانگ ٹرم میں یہ ہمارے مسئلے ہیں اور رہیں گے امریکہ کے ساتھ۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں جو امریکہ کو اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ صحیح۔ شیخ صاحب، یہ نقطہ میں آپ کی طرف لے گا ہوں۔ ضمیر اکرم صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسٹریٹجک قسم کی کوئی پارٹنرشپ نہیں بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو بڑا ایک لگتا ہے یہ کہ افغان اسپیسیفک اور کہیں نہ کہیں چائنا کے حوالے سے بھی بات ہوگی، تو آپ کے خیال میں پھر اگین ایک ڈو مور اور ایک ڈیمانڈ لسٹ ہوگی وائٹ ہاؤس کی طرف سے جو پھر پاکستان کو فلفل کرنی ہوگی؟ تو جو پرائم منسٹر جا رہے ہیں بنیادی طور پہ کچھ نئی ڈیمانڈز لینے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی نئی شراکت داری کی کوئی امکانات کم ہی نظر آ رہے ہیں آپ کو بھی؟ دیکھیے، ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ ہمیشہ سے جی، جب انہوں نے ہمارے ساتھ 1954 میں اگریمنٹ کی تھی اور یہ تھا کہ ہم حصہ بنیں گے کنٹینمنٹ کا، سوویت یونین کی کنٹینمنٹ کا، اس وقت وہ پہلے ہندوستان کے پاس گئے تھے۔ صحیح۔ کسنجر نے کبھی یہ کہنے سے گریز نہیں کی کہ پری ایمننٹ پاور ان ساؤتھ ایشیا از انڈیا۔ یہ تو اس کو ہم اگر نئی کہیں تو یہ غلط ہوگا۔ یہ ایک پیٹرن رہا ہے کہ ہندوستان سب سے بڑا ملک ہے اور ہندوستان کی پری ایمننس کو پہچاننا چاہیے، لیکن اس میں جو اب کھٹائیاں پیدا ہوئی ہیں امریکہ اور ہندوستان کے رشتے میں، ان کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہندوستان نہیں چاہتا کہ ان کا رشتہ جو ہے وہ اینٹی چائنا اس نوعیت کا ہو کہ اس کی اپنی کوآپریشن تعاون جو ہے چین کے ساتھ وہ اثر انداز ہو۔ لیکن آئیے ہم بات کریں اس پہ کہ پاکستان کے لیے کیا ہوگا اور پاکستان سے کیا توقعات رکھی جائیں گی اور کیا مانگا جائے گا۔ یہ واضح ہے کہ ان کو پہلی اس وقت سر فہرست جو پاکستان سے توقع ہے وہ یہ کہ افغانستان میں معاہدہ کسی ایسی نوعیت کا ہو جس سے امریکہ نکل سکے اور آنریبلی نکل سکے افغانستان سے۔ ابھی تک جو ہو رہا ہے، جو ابھی میٹنگز ہوئی ہیں اور جو ابھی بھی خلیل زاد ابھی پھر سے میٹنگ کر رہا ہے زلمے خلیل زاد، آج پھر شروع ہوں گی، جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے افغان طالبان کے درمیان اور افغان پبلک ریپرزینٹیوز کے درمیان، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ پیش رفت کے امکان ہیں، لیکن یہ پیش رفت جو ہے یہ صرف ابتدا ہے، کیونکہ جس قسم کی اگریمنٹ کی ضرورت پڑے گی اس میں کم از کم 2-3
साल और लगेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से तब्दीलियां आएंगी, तालिबान को कौन सा हिस्सा मिलेगा इक़्तिदार का, वगैरह वगैरह। तो पहला कदम अगर हम इस पे पहुंचे कि जंगबंदी होती है तो उसमें हमारा किरदार होगा, और जंगबंदी हमारे फायदे में है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा काम नहीं आ सकता जब तक कि अफगानिस्तान में जंगबंदी न हो और जब तक वहाँ पे किसी किस्म का ऐसा काम ना आए। उसके लिए हमारे और अमेरिका की जो दिलचस्पियां हैं वो बिल्कुल कन्वर्ज करती हैं। हम भी चाहते हैं कि वहाँ ऐसा काम हो, ये हो। तीसरी चीज के हमसे क्या और तवक्को रखी जाएगी वो ये कि देखिए, अमेरिका को ये पता है कि इस इलाके में 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं। इन 2 न्यूक्लियर पावर्स में अगर किसी किस्म का समझौता नहीं होता और यहाँ पे तनाव रहता है तो वो दुनिया भर के लिए, लेकिन खुसूसन अमेरिका के लिए एक तशवीश का बायस है। मैं समझता हूँ कि एक मरतबा हमारे साथ इस वक्त तक खटाई नजर आ रही थी, वो अगर दूर होगी तो फिर हम ये तवक्को रख सकेंगे कि अमेरिका हिंदुस्तान पे वो पर्सुएट करने की कोशिश करेगा। आपको क्या लगता है, जिस तरह नजमुल शेख साहब भी कह रहे हैं कि पेशरफ्त हो सकती है बट लॉन्ग टर्म टाइम लगेगा कुछ चीज़ों को मटेरियलाइज करने में, इस वक्त आपको क्या लगता है कि अफगान अमल के अंदर पाकिस्तान एक बड़ा लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम कहीं बात करने जा रहे हैं वहाँ पे, और बड़ा पाकिस्तान कंफर्टेबल फील करेगा या अगेन एक स्ट्रेस के माहौल में ये बातचीत होगी? हमें कंफर्टेबल फील करना चाहिए। अब ये तो हुकूमत के जो इदारे हैं और जो ऑफिशल्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह से उन्होंने अप्रोच करना है। सही। लेकिन हमारे पास कई जिसको लेवरेज कहते हैं, सही, कई सतह पर हमारे पास लेवरेज है अमेरिका के साथ, उनके पास भी है। एक तो लेवरेज सबसे बड़ा ये है कि ये जो ग्राउंड कम्युनिकेशन और एयर कम्युनिकेशन जो जी लॉक और ए लॉक हम कहते हैं वो पाकिस्तान के थ्रू जाता है। सही। तो इस तरह से अमेरिका हम पर डिपेंडेंट है। सही। दूसरा, हमारे साथ उनकी काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है। सही। और सबसे बड़ी बात अभी जो सामने आई है वो ये है कि हम ये डायलॉग तालिबान के साथ फैसिलिटेट कर रहे हैं। सही। तो ये लेवरेजेस हैं जो हमें इस्तेमाल करने चाहिए, हमारे अपने जो मफायद हैं उनको बचाने के लिए, उनको हासिल करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत, अभी जो ये बातचीत शुरू होगी। लेकिन ऐसे वन ऑफ हम इसको नहीं देखना चाहिए कि ये पहले ही राउंड में जो भी मीटिंग होगी प्राइम मिनिस्टर की वो उसी में सारे मसले हल हो जाएं। ये एक हमें एज ए प्रोसेस हमने इसको बट आप जिस तरह पहले भी कह रहे थे कि अगर चाइना कंटेनमेंट हवाले से भी कुछ अगर हमारे यहाँ डिमांड्स हमारे सामने रखी जाती तो इस सिचुएशन को पाकिस्तान कैसे अवॉइड करेगा? बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान को, इसमें क्या जवाब के ख्याल में होना चाहिए? इस पर मैं यही वाज़ेह करना चाहता हूँ कि सीपैक पे हमें कोई समझौता नहीं, उस पर कोई हमें अंडरस्टैंडिंग या कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए अमेरिका के साथ। सही। ठीक है, क्योंकि मेरे नज़रिए में अगर हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक ऑप्शन है इस वक्त दुनिया में वो चाइना है। सही। और अमेरिका के साथ हम दोस्ती चाहते हैं, लेकिन जिन वजूहत के वजह से मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया कि जो अमेरिका चाहता है इस खित्ते में, इंडो पैसिफिक में, उसकी वजह से हमारे मसले अमेरिका के साथ चलते रहेंगे इस इशू पे। तो हमें जो एक हमारा पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक एलाय है, उसको हमें अबेंडन नहीं करना चाहिए, ना कि उसको किसी तरह से हमें नाराज़ करना चाहिए। तो सीपैक को हमें फुली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें तीसरे जो बैन अल-अक़वामी सतह पर जो पावर है रूस, उनके साथ अपने ताल्लुकात और बढ़ाने चाहिए। तो तीनों जो अभी हमारे सामने एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड है, और मैंने कुछ दिन पहले लिखा भी था कि ये न्यू कोल्ड वॉर है, दिस इज न्यू कोल्ड वॉर, डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड कोल्ड वॉर। सो इस कोल्ड वॉर में हमारी एक जो पोजीशन है वो उसको हमें इस तरह से अपने आप के लिए फ़ायदा लेने के लिए पोजीशन करना पड़ेगा। सही। विद रिलेशंस विद ऑल द 3 मेजर पावर्स, और जो हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उसको हमें कायम रख के और उसको आगे बढ़ाना है चीन के साथ। सही।
शेख साहब जैसे कह रहे हैं, ज़मीर साहब भी, तो नई अलाइनमेंट आपको लगती कैसे होगी पाक US रिलेशंस के हवाले से? फिर अगेन वेस्टर्न बॉर्डर पे तो इतनी बड़ी फेवर पाकिस्तान देने जा रहा है कि अफगान मसला हल हो जाता है और वहाँ पे पीस आ जाता है और एग्रीमेंट हो जाता है, बट ईस्टर्न बॉर्डर पे जो हमारा इतना बड़ा पुराना मसला है, तो आपके ख्याल में, अगर आप खुद कह रहे हैं कि 1954 से उनकी पॉलिसी है कि इस रीजन के अंदर बहरहाल भारत उनके लिए बड़ा अहम है, लेकिन आपको लगता है कि कश्मीर के मसले को हल करने के हवाले से भी कोई ना कोई बात का आगाज़ होना चाहिए? और आपको लगता है कि आगे चल के फ्यूचर में, जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, इनके दरमियान इस डिस्प्यूट का रहना उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो उस हवाले से भी कोई बात इस मुलाकात में हो सकती है इनिशियली? देखिए, इस वक्त मुझे नहीं लगता कि इस वक्त होगी। इस वक्त फोकस इसी पे रहेगा कि अफगानिस्तान के सिलसिले में क्या हो रहा है, लेकिन उससे आगे मैं समझता हूं कि ट्रंप इंतजामिया जो है वो आपसे ये भी बात करेगी कि हम अपनी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेंगे, इस वजह से नहीं कि हम आपके साथ रिश्ता बढ़ाना चाह रहे हैं, वो रिश्ता बढ़ेगा, लेकिन हमारा मतलब ये होगा कि साउथ एशिया में जो 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं उनमें तनाव कम हो। उनमें तनाव कम करना जरूरी है, और इस तनाव कम करने का सिर्फ ये तरीका है कि एक दूसरे से वो बातचीत करें और जो सर फहरिस्त मसला है उसके कोई हल ढूंढे। अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं कश्मीर में से और जो और रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन सब में ये वाज़ेह है कि जो हिंदुस्तान पोजीशन ले रहा है कि ये सब दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, ये अब कम अहमियत रखता है, लेकिन नहीं हो सकता है कि अमेरिका इस बात को न छेड़े, वो सिर्फ इसको छेड़े कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में किसी किस्म की बातचीत शुरू होनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर ये तनाव रहता है और ये खदशा रहता है कि ये आगे बढ़ के और न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन न हो जाए। तो मुझे लगता है कि वो दिलचस्पी है। दूसरी चीज कि अभी हम ये भूल रहे हैं कि हम जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं उसमें हमें अमेरिकन इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, और मुझे लगता है कि चीन चाहेगा कि चीन के अलावा और ममालिक जो हैं वो इसमें हिस्सा लें और इसको जरा ज्यादा ब्रॉड बेस बनाएं, आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को, और उसमें मुझे पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं, क्योंकि आपको दुनिया भर के आपसे जो इक्तिसादी माहिर हैं वो कहते हैं कि आप इमर्जिंग इकोनॉमीज में से हैं और आपकी अगले 10 साल में यू शुड बी वन ऑफ द लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो उसमें तो जो सरमायाकार है अमेरिका में है और जगह है, उनके साथ किसी किस्म के हम वायदे कर सकते हैं, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हो सकते हैं। ज़मीर साहब, इसी पे मैं आपका भी ओपिनियन लेना चाहूँगा। इनफैक्ट जोन्स की बात हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जोन्स CPEC से जुड़े हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल जुड़े हैं? जी बिल्कुल, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इसमें और चीज चाहता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में और दोबारा जो है वो भी शामिल हो। जी कोई एतराज नहीं, बिल्कुल जी सर, इनका भी पॉइंट ऑफ लेना चाह रहे हैं। ज़मीर साहब, आपका पॉइंट इसके खत्म हो रहा है। जी मैं सिर्फ एक, अगर आप मुझे इजाज़त दें और मैं एहतराम के साथ मैं मुखालफ बात करना जा रहा हूँ अपने सीनियर कॉलीग के साथ। मेरे ख्याल में अमेरिका ने हिंदुस्तान को एटमी एरिया में या स्ट्रेटिजिक उस डायमेंशन में जो मदद की है, सही, उसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है और उसकी वजह से हमें उस जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, डिटरेंस के लिए। सही। और अब सिर्फ हमें अमेरिका से कहा जा रहा है कि जी आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और आप उसको इतना सिक्योर एंड सेफ नहीं है। हाँ, और सिक्योर एंड सेफ नहीं है और आप उस पर रिस्ट्रेंट डेमोन्स्ट्रेट करें विदाउट हिंदुस्तान को भी कहना है कि जी आप भी रिस्ट्रेंट डेमोन्स्ट्रेट। तो ये इस किस्म की एक अनइक्वल रिलेशनशिप है। जहाँ तक कोई शक नहीं है, हमें हर क्वार्टर, हर मुल्क जो भी CPEC में इन्वेस्ट करना चाहता है हमें उसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन जो बात हमारे समझ में नहीं आई है अभी तक कि अमेरिका फ्रॉम द बैक डोर उसको अपोज कर रहा है। इंडिया की जो पोजीशन रही है कि जी ये सो कॉल्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी से जा रहा है CPEC का रूट, वो उन्होंने उनको सपोर्ट किया है, ऑल्दो वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं। दूसरा वो कह रहे हैं कि जी आप IMF को वो धमकियां दे रहे हैं कि जी आप इनको जो लोन देंगे तो आप ये देखें कि ये चीन को अपने लोन्स रिपे करने के लिए नहीं जा रहे। इस किस्म की चीज़ें जो हो रही हैं,
اچھی بات ہے کہ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے BLA کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا. آئی تھنک وہ اس لیے کیا کیونکہ ہم نے ان سے کہا دس از ون آف دا کوئڈ پرو کوز. لیکن ابھی تک انہوں نے ہندوستان کا جو رول رہا ہے BLA کو سپورٹ کرنے میں, آپ نے دیکھا کہ BLA نے چینی سفارت خانے پر حملہ کیا بالکل کراچی اور دوسرے جگہوں پہ بھی کر رہے ہیں. تو ان کا مقصد یہ ہے کہ چین کو یہاں سے ڈرا نکالا جائے. تو وہ امریکہ نے ان کو کچھ ایسی بات نہیں کی ہے چین کے خلاف جو ہمارے خلاف کہتے ہیں کہ جی آپ دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں. تھینک یو سر, بہت شکریہ آپ کا. یقینی طور پہ یہ دورہ امریکہ بڑا ایک اہم پیش رفت تو ضرور ہے, لیکن ڈائلاگ ٹیبل کے اوپر خان صاحب کو بڑی بھرپور تیاری کے ساتھ جانا پڑے گا. جن خدشات کا اظہار دو سفارتکاروں نے کیا ہے کہ بڑا ٹف ہوگا اور وہاں پہ بڑی اچھی پوزیشن پاکستان کو لے گئی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے. آج کا شو یہیں ختم کرتے ہیں, کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.